ہمارے بچے اور تعلیم۔ پہلی محبت کا ذکر تو اکثر ہی کیا جاتا ہے، البتہ پہلی نفرت کا تذکرہ شاذ و نادر ہی ملتا ہے۔ مجھے پہلی نفرت پرائمری اسکول کے زمانے میں نادیہ سے ہوئی۔ نادیہ میری کلاس فیلو اور سب سے اچھی دوست تھی۔ وہ میری پڑوسن بھی تھی۔ ہم دونوں ہی پڑھنے میں اچھی سمجھی جاتی تھی، لیکن میری طبیعت ذرا لاؤبالی سی تھی۔ ہم سب آتے جاتے بھی کچھ بے وقوفانہ غلطی کر جاتے تھے۔ میرا حافظہ بھی نادیہ جیسا نہیں تھا۔ وہ مضمون پورا رٹ کر ویسا ہی لکھ دیتی اور پورے نمبر لے لیتی۔ میں خود سے مضمون لکھتی اور سپیلنگ یا گرامر میں نمبر کٹ جاتے۔ یوں نہ جانے میری وجہ سے اہل خانہ کی ناک کتنی بار کٹی۔ 31 مئی کا دن میرا دماغ کیسے بھول سکتا ہے؟ سورج سوا نیزے پر نہ سہی، یہی کوئی 250 کلومیٹر پر ہوا کرتا تھا، جب گراؤنڈ میں میدان سجتا، چمکیلی ٹرافیاں سجائی جاتی اور اول دوم سوم آنے والے فخر سے سر بلند کر کے وہ وصول کرتے، اور ایک میری قسمت میں چوہارم آنا لکھ دیا گیا تھا۔ اپنے چوہارم آنے کے غم سے زیادہ یہ غصہ ہوتا کہ یہ نادیہ کیوں پہلی 3 پوزیشن میں آ جاتی ہے اور ایک چمکیلی ٹرافی اس کے گھر پہنچ جاتی، اور شام ڈھلنے سے پہلے مٹھائی کی پلیٹ ہمارے گھر پہنچ جاتی، اور میں سوچا کرتی برفی جیسی اماں کی ناک ہے، جلیبی جیسی خالہ کی ناک ہے، سب کٹ گئی۔ میری اور نادیہ کے گھر کے بیچ میں کزن باجی کا گھر تھا، جہاں ہم سپارہ پڑھنے جاتے تھے۔ ایک دن ان کی امی نے بتایا کہ رمضان کی تاک راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بس اب تو جب تاک رات آئے میرے یہی دعا ہوا کرتی تھی کہ اللہ یا تو نادیہ کو فیل کر دے یا تو ہم دونوں کو اتنا دور کر دے کہ کبھی شکل نہ دیکھیں۔ یہ دعا کر کے میں خود بھی رو پڑتی، کیونکہ میری نالائکی اور اس کی لائکی کے علاوہ ہمارے درمیان کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس کی پوزیشن اور نمبر میرے لیے برداشت کرنا اب ممکن نہیں تھا۔ مجھے اس کی شکل دیکھ کر مٹھائی اور مٹھائی دیکھ کر کٹی ہوئی ناکیں یاد آ جاتی تھی۔ پھر ہوا یوں کہ دعا قبول ہو گئی اور امی کا تبادلہ اسلام آباد سے کراچی ہو گیا۔ برسوں بیت گئے، نادیہ کی خبر نہیں۔ نادیہ کہاں گئی، کیسی ہے؟ پہلی محبت تھی یا پہلی نفرت؟ آج بھی اچار پراٹھے کی خوشبو کسی کے لنچ باکس سے اٹھے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ جیسے ابھی وہ بولے گی تم کیوں نہیں کھاتی اچار پراٹھا۔ کراچی پہنچ کر میں خوش تھی کہ چلا نادیہ سے جان چھوٹی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ نادیہ تو ایک کردار تھی۔ بچوں کی ڈرائنگ روم ہراس کی تو ہمارا کلچر ہے۔ جب کوئی آئے، بیٹا تمہاری لکھائی تو اچھی ہے، ذرا چھٹا کلمہ تو سناؤ۔ نہیں آتا بھائی، میرے بیٹے کو تو 6 کلمے بعد ترجمہ یاد ہے۔ پھر کوئی آنٹی آتی تو کہتی لو اتنا اچھا لکھا اور ڈرائنگ اتنی بری، لگ ہی نہیں رہا انسان کا کان ہے یا بندر کا۔ میرے امی اور ابو کبھی نہیں کہتے تھے کہ ہمارا ناک کٹ گئی، لیکن اندر ہی اندر یہ دکھ مجھے مارتا تھا کہ میں فرسٹ کیوں نہیں آتی تھی، اور یہ بات حیران بھی کرتی تھی کہ ہر کلاس میں 30-40 بچے ہوتے ہیں، پھر ہمارے جانے والوں میں سب کے بچے فرسٹ کیسے آتے ہیں؟ جو بچے کوئی پوزیشن نہیں لیتے یا فیل ہوتے ہیں وہ کدھر ہیں؟ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ جب کوئی آتا ہے تو کلاس روم کیوں کھل جاتا ہے۔ مجھے کسی کا بھی آنا برا لگتا تھا، میں تنہائی پسند ہوتی گئی۔ آج میں خود ایک ماں ہوں، ایک عالمی تعلیم یافتہ ماں، اور میں اپنے بچوں کو ایسے لوگوں سے ملنے پر مجبور نہیں کرتی جو آتے ساتھ ہی بچوں کا وائوا شروع کر دیتے ہیں، جو بچوں کو کمتری کا احساس دلاتے ہیں۔ بے شک محنت میں عصمت ہے، لیکن نفسیاتی طور پر ہراساں کر کے ہم بچوں کو کامیابی نہیں دلا سکتے۔ ہمیں یہ ڈرائنگ روم ہراس کی اور ٹوکا ٹیبل کلچر ختم کرنا ہوگا، تب ہی جا کر بیٹا میٹرک کے نمبر کتنے آئے کا خوف ختم ہوگا، اور ابھی تک ماں باپ کا کھا رہے ہو، نوکری ملتی نہیں یا کرتے نہیں جیسے واہیات مذاق ختم ہوں گے۔ بحیثیت والدین ہمیں اپنے بچوں کو بٹھا کر نفسیاتی طور پر انہیں یہ باور کرانا چاہیے کہ ہم ان کی محنت، ان کا جذبہ دیکھتے ہیں، نمبرز کی اہمیت نہیں۔ کسی کے زیادہ آئیں، کسی کے کم، زندگی ایک دوڑ نہیں، سب کی ایک منزل نہیں۔ اچھے نمبر آنا اچھے مستقبل کی گارنٹی ہے، اچھے مستقبل کی گارنٹی محنت ہے۔ نمبروں میں عظمت نہیں، محنت اور لگن میں عظمت ہے۔